ابو کلام کہتے ہیں کہ ایک رات میری والدہ نے سالن اور ایک جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں اپنے والد صاحب کے رد عمل کا ویٹ کرتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ اب غصہ کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا کھا کے مجھ سے پوچھا کہ آج اسکول میں دن کیسا گزرا۔ ابو کلام کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی میرے والد صاحب سے معذرت کی۔ میرے والد نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو آج روٹی کھا کر بہت مزہ آیا۔ اسی رات میں جب اپنی والد کے کمرے میں ان کو شب بخیر کہنے گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان کیا واقعی جلی ہوئی روٹی کھا کر آپ کو بہت مزہ آیا؟ انہوں نے مجھے بہت پیار سے جواب دیا کہ بیٹا ایک جلی ہوئی روٹی کوئی نقصان نہیں دیتی، لیکن تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور رشتوں کو بخوبی نبھانا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی انسانیت ہے۔ انسان غلطی کا، خطا کا پتلا ہے۔ یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، سب سے ہو سکتی ہے، تو کسی کی غلطی کو، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے غصہ کر کے۔ یہ جو ابو کلام کا واقعہ سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس عبارت میں ایک چھوٹا سا سبق ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا سیکھیں۔ یقین کریں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے تو پھر لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ یا غصہ کر کے اس کی عزت نفس کو، اس کی خواہشات کو اور اس کے جذبات کو مجروح مت کریں۔ اگر کسی انسان کا آپ کی وجہ سے دل دکھ ہے نا تو پھر آپ کا کوئی اچھا اور نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے جو ضروری چیز ہے نا، دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا سیکھیں۔ اور معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز و نیاز کی بہت باتیں کی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اگر تیرا امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، دو بکھرے ہوئے رشتوں کو قریب کر دے گا، تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر حساب کے اس کو جنت دے دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر جوڑنے سے جنت مل رہی ہے تو اندازہ یہ کرو کہ اگر دل جوڑنے سے اللہ بغیر حساب کے جنت دے رہا ہے تو دل دکھانے سے اور دل توڑنے سے پھر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔